اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے فرسٹ ایڈ اینڈ سی پی آر۔ فرسٹ ایڈ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فرسٹ ایڈ کا مطلب ہوتا ہے پہلی مدد، ٹھیک ہے، اور سی پی آر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سی پی آر کا مطلب ہوتا ہے کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن۔ اگر اس کا اردو میں ہم مطلب لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے دل، پھیپھڑے اور سانس کی بحالی۔ اب اس میں ہم کرتے کیا ہے، کیا ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں کیا ہے یہ جو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں نا، یہ بس اس سیفٹی کی فیلڈ میں نہیں، یہ ہر جگہ پر دی جا سکتی ہے، ہر بندے کو دی جا سکتی ہے۔ ایسی کنڈیشن ہمارے گھر میں بھی ہو سکتی ہے، جاتے ہوئے گلی کے بچے کے ساتھ بھی ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے، کسی دوست کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، مطلب ہر بندے کے ساتھ ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اب وہ ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کسی بندے کو کچھ ہو جاتا ہے نا، اگر اس کی طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر وہ گر جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب اس کے سب سے پہلے قریب آنا ہے تو قریب آنے سے پہلے آپ نے خطرات کا جائزہ لینا ہے، آیا کہ اس بندے کو کس چیز سے خطرہ ہوا ہے۔ ظاہری سی بات ہے تبھی وہ گرا ہے نا، اگر وہ گرا ہے تو اگر آپ نے خطرات کا جائزہ لے لیا تو خطرات نہیں تھا، اگر تھا کوئی خطرہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا آپ ادھر جا کر بیٹھتے، وہاں پر ہو سکتا ہے اس کو کسی سانپ نے ڈسا ہو سکتا ہے کوئی تار اس کے ساتھ اٹیچ ہو، اگر وہ کہیں گرا ہوا پڑا ہے آپ کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو وہ آپ کے نظروں کے سامنے گرتا ہے تو وہ تو کوئی اور پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے، بٹ اگر وہ پہلے سے آپ کو گرا ہوا پڑا ملتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ہیزرڈ وغیرہ یا خطرات وغیرہ کیا کرنے، چیک کر لینے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے چیک کر لیا پھر آپ نے کیا کرنا، محفوظ جگہ پر لے کر چلے جانا ہے، یا وہیں سے جس جگہ پر وہ پڑا ہوا ہے وہاں سے خطرات آپ نے دور کر لینے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اس کے کندھے کو تھپتھپانا ہے 2 سے 3 مرتبہ، اس بندے کو جو پڑا ہوا آپ کے سامنے تھپتھپانا ہے، اس لیے کہ وہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے۔ اگر تو وہ تھپتھپانے سے اٹھ جاتا ہے، اب میں نے تھپتھپایا اس کو، وہ اٹھ گیا ہے تو وہ خود ہی آپ کو بتا دے گا یار مجھے اس چیز سے خطرہ ہوا ہے، یا مجھے مرم پٹی کر دیں، یا یہ وہ ہمیں خود پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، یا خود بتا دے گا۔ بٹ اگر وہ تھپتھپانے سے نہیں اٹھتا تب آپ نے کیا کرنا ہے، دیر نہیں کرنی، آپ نے ایمرجنسی پر کال کر دینی ہے، کیونکہ وہ تھپتھپانے سے تو اٹھا نہیں ہے۔ باقی جو آپ نے بعد میں کرنا ہے وہ خود آپ کریں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، تھپتھپانے کے بعد آپ نے کال کر دینی ہے ایمرجنسی پر۔ اب ہم اپنا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خطرات کا ہم نے جائزہ لیا، تھپتھپانے سے وہ نہیں اٹھا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ایمرجنسی پر کال کر دی۔ اب آپ نے اس کی نبض کو چیک کرنا ہے، 10 سیکنڈ کے لیے آیا کہ نبض چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، نبض چیک کر لی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ہوا کا رستہ کھول دینا ہے، کیا کرنا ہے، اس کا ہوا کا رستہ کھولنا ہے۔ یہ 4 انگلیاں جو ہے نا آپ نے اس کے ماتھے پہ رکھنی ہے، اور 2 انگلیاں آپ نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھنی ہے، اور کیا کر دینا ہے، سر کو آپ نے جھکا دینا ہے اور ٹھوڑی کو اٹھا دینا ہے، مطلب یہ ٹھوڑی اوپر اٹھا دینی ہے اور سر کو نیچے جھکا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، جو زبان ہوتی ہے نا اس میں کھینچاؤ آ جاتا ہے اور زبان جو ہوتی ہے وہ حلق سے اٹھ جاتی ہے۔ بعض اوقات جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے نا تو اس کی زبان حلق میں گر جاتی ہے، اس کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ تاکہ سانس اندر آتی جاتی رہے، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہوا کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اوکے، گڈ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی سانس کو چیک کرنا ہے کہ اب آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ وہ کیسے پتہ چلے گا، جب میں دیکھوں گا، جب میں سنوں گا، اور جب میں فیل کروں گا، مطلب لک، لسن اینڈ فیل کرنے سے مجھے پتہ چلے گا کہ یہ سانس لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا۔ اب کیسے دیکھتے ہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں، اب سنوں گا کیسے، اپنا کام اس کے رکھوں گا ناک پہ، اور نگاہیں میری کدھر ہوگی، پیٹ کی طرف، کہ پیٹ اوپر نیچے ہوگا تو میں فیل کر لوں گا سانس لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا۔ اوکے، یہ 3 کام بھی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی کنڈیشن میں پڑا ہوا ہے، اور ٹوٹل کتنی کنڈیشن ہے۔ ٹوٹل اصل میں 2 کنڈیشن ہوتی ہیں، جب بھی آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہو نا سائٹ پہ تو وہ 2 کنڈیشن ہوتی ہے، 2 میں سے وہ 1 کنڈیشن میں پڑا ہوا آپ کو ملے گا، ٹوٹل 2 ہوتی ہے۔ وہ کون سی 2 ہوتی ہے وہ یاد رکھ لیں۔ بے ہوش ہے، سانس لے رہا ہے، 1 کنڈیشن، بے ہوش ہے، سانس نہیں لے رہا، دوسری کنڈیشن، ٹھیک ہے، یہ 2 کنڈیشن ہوتی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی جاؤ گے تو وہ 1 میں پڑا ہوگا، یا تو بے ہوش ہوگا سانس لے رہا ہوگا، یا بے ہوش ہوگا سانس نہیں لے رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یا سانس لے رہا ہوگا بے ہوشی کی حالت میں، یا بے ہوش سانس نہیں لے رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔
اگر وہ بے ہوش ہو اور سانس لے رہا ہو، آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں بے ہوش ہے وہ سانس لے رہا ہے، تو آپ نے اس کی کروٹ دے دینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی کروٹ دے دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سانس لے رہا ہے بے ہوشی کی حالت میں، اگر وہ ایسے سیدھا پڑا رہے گا نا تو وہ الٹی وومٹ وغیرہ کرے گا، تو وہ کیا ہوگا، باہر نکلے گا، باہر نکل کر وہ واپس خوراک سے سانس والی نالی میں جائے گا، اور کیا ہو سکتا ہے، اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جب موت واقع، کیونکہ ہم نے سیدھا اس کو دائیں طرف تو اس کو کرنا نہیں، تو وہ سیدھا ہی جائے گا نا، باہر تو نکلے گا نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو کروٹ دیں، تاکہ اگر وہ کوئی خون جاگ الٹی وغیرہ کچھ بھی کرتا ہے نا تو وہ ایک طرف نکل جائے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کون سی کنڈیشن ہے؟ جب بندہ بے ہوش ہو اور سانس لے رہا ہو۔ اوکے، دوسری کنڈیشن آ جاتی ہے جب بندہ بے ہوش ہو اور سانس نہیں لے رہا ہو، تب ہم کیا کرتے ہیں، تب ہم دیتے ہیں سی پی آر۔ کیا کرتے ہیں؟ سی پی آر۔ اور پہلے ہمیں سی پی آر کا مطلب پتا ہوگا، بعد میں ہم سی پی آر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ بعد میں ہم اس کو سی پی آر دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ دل، پھیپھڑے اور سانس کی بحالی۔ کیا مطلب ہے؟ دل، پھیپھڑے اور سانس کی بحالی۔ اب سی پی آر دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میری ہڈی ہے نا اور یہ جو ہڈی ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنے درمیان ماپ کے، ان کے بیچ میں یہ چیز ہتھیلی، یہ جو ہڈی اور یہ جو ہڈی، ان کے بیچ میں یہ ہتھیلی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اوپر کیا کرنا ہے، یہ انٹرلاک کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، بازو سیدھے رکھ کے آپ نے 30 مرتبہ سینے کو دبانا ہے اور 2 دفعہ اپنے منہ سے اس بندے کو سانس دینی۔ یہ سی پی آر دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ 30 مرتبہ 30 ٹائم اس کو پریس کرتے ہیں، اور 2 ٹائم کیا کرتے ہیں، اس کو مصنوعی سانس دیتے ہیں، اپنے منہ سے اس بندے کو سانس دیتے ہیں۔ کوئی بھی اگر بندہ پوچھتا ہے سی پی آر دینے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہے؟ جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے، سانس نہیں لے رہا ہوتا۔ اب میں آپ کو سی پی آر کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ ہڈی، ٹھیک ہے، ان کا درمیان ماپ لوں گا، بیچ میں رکھوں گا، اوپر انٹرلاک کروں گا۔ اب میں دبانا سٹارٹ کرتا ہوں 30 مرتبہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطلب 30 ٹائم آپ نے پریس کرنا ہے اور 2 انچ تک آپ نے نیچے دبانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو سپیڈ ہونی چاہیے وہ 1 منٹ میں 100 سے 120 مطلب 120 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو سانس دینے لگوں گا۔ سانس جب دوں گا تو پہلے ہوا کا رستہ کھول لوں گا، تاکہ پہلے ہوا کا رستہ کھول دے تبھی اندر جائے گی نا سانس۔ ہو سکتا ہے زبان جو ہے وہ حلق میں نہ گری ہوئی، تو پہلے ہوا کا رستہ کھولوں گا۔ اب میں کیا کروں گا، ناک کو بند کروں گا تاکہ جو ہوا ہے وہ ناک سے نکل نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو سانس دینے لگا، ایک بار سانس لوں گا، پھر اپنا سانس بحال کروں گا اور پھر سے ایک بار سانس لوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہوتا ہے سی پی آر دینے کا طریقہ کہ 30 مرتبہ سینے کو دباتے ہیں، 2 دفعہ کیا کرتے ہیں، اپنے منہ سے اس بندے کو۔ اگر کوئی بندہ فرسٹ ایڈ سیکھنا چاہے تو اگر اس کو سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے کیا ہے دوبارہ پوچھ سکتا ہے، میں دوبارہ ایک ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔